هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اما آکے ملحق بربائی منشعب باشد رہا وہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی منشعب باشد جو ربائی مزید فی سے ملحق ہو نیز بدوگن است اس کی بھی دو قسم ہے۔ تو منشعب کی بحث میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ اولاً ثلاثی کی دو قسمیں تھیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ پھر ثلاثی مزید فی کی دو قسمیں تھیں، ثلاثی مزید فی ملحق بربائی، ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی۔ ثلاثی مزید فی غیر ملحق بربائی کی بحث ہم نے تفصیل کے ساتھ پڑھ لی تھی، ان کے ابواب کو پڑھ لیا تھا، اور ثلاثی مزید فی ملحق بربائی کی دو قسمیں تھیں۔ تو پہلی قسم تھی ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مجرد، اس کو بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ اور اس کے ابواب کے ساتھ پڑھ لیا۔ دوسری قسم تھی ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی، اس بحث کو آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اما آکے ملحق بربائی منشعب باشد رہا وہ ثلاثی مزید فی جو ملحق ہو ربائی مزید فی کے ساتھ نیز بردوگن است اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ تو سیدھے سادہ الفاظ میں کہیں کہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی کی دو قسمیں ہیں۔ یقین آکے ملحق بتدحرج باشد، پہلی قسم وہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی جو تدحرجہ کے ساتھ ملحق ہو۔ دوم آکے ملحق باحرنجمہ باشد، دوسری قسم وہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی ہے جو احرنجمہ کے ساتھ ملحق ہو۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی۔ پہلی قسم ہے ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی، اور ثلاثی مزید فی ملحق ہو ربائی مزید فی کے ساتھ، اور ربائی مزید فی میں تدحرجہ کے ساتھ ملحق ہو۔ تو ثلاثی مزید فی کا الحاق ہوگا ربائی مزید فی میں، اور ربائی مزید فی میں کے صیغوں میں سے مصادر میں سے تدحرجہ کے ساتھ، یہ پہلی قسم ہوئی۔ اور دوسری ہے کہ ثلاثی مزید فی کا الحاق ہو ملحق ہو ربائی مزید فی کے ساتھ، اور ربائی مزید فی میں سے احرنجمہ کے ساتھ ملحق ہو۔ تو یہ دو قسمیں ہو گئی۔ اما کہ ملحق بتدحرجہ باشد رہا وہ ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی جو تدحرجہ کے ساتھ ملحق ہو آرا حش باب است، اس کے 8 باب ہیں۔ تو اس کو اگر ہم سیدھے سادہ الفاظ میں کہیں تو ثلاثی مزید فی ملحق بربائی مزید فی تدحرجہ کے 8 باب ہیں، ٹھیک ہے۔ باب اول، پہلا باب بر وزن تفعلن، تفعلن کے وزن پر، بزیادت التاء قبل الفا، فا کلمے سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ، دیکھ لیجیے فا کلمے سے پہلے تا زائد ہے، و تکراری لام، اور لام کی تکرار کے ساتھ ایک لام زائد ہے۔ چوں التجلبو، جیسے کہ التجلبو چادر پوشیدن، چادر پہننا، تجلبب یتجلبب تجلببا فهو متجلبب الامر منه تجلبب والنهی عنه لا تجلبب۔ التغبرر گرد آلود شدن، گرد آلود ہونا، گرد آلود ہونا ان کپڑے پر گرد و غبار کا پڑ جانا یا بدن پر۔ تغبرر یتغبرر تغبررا فهو متغبرر الامر منه تغبرر والنهی عنه لا تغبرر۔ تو یہ پہلا باب جو تفعلن کے وزن پر تھا وہ پورا ہوا۔ باب دوم، دوسرا باب بر وزن تفعلن، تفعلن کے وزن پر، بزیادت التاء قبل الفا، فا کلمے سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ، دیکھ لیجیے فا کلمہ ہے اس سے پہلے تا زائد ہے۔ والنون بین العین واللام، اور عین اور لام کلمے کے درمیان نون کی زیادتی کے ساتھ۔ تو یہ عین ہے، یہ لام کلمہ ہے، ان کے بیچ میں نون زائد ہے۔ چوں التقلنس، جیسے کہ التقلنس کلاه پوشیدن، ٹوپی پہننا، تصریف ہو تقلنس یتقلنس تقلنسا فهو متقلنس الامر منه تقلنس والنهی عنه لا تتقلنس۔ وليس في القرآن،
یہ باب قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، اور اس طرح نے کوئی مصدر بھی نہیں دیا ہے۔ باب صوم، تیسرا باب، بر وزن تمفعل، تمفعل کے وزن پر، بزیادت التاء والمیم قبل الفا، فا کلمے سے پہلے تا اور میم کے اضافے کے ساتھ۔ تو دیکھیے فا کلمہ ہے، فاعل نام ہے، فا کلمہ ہے، اس سے پہلے میم بھی زائد ہے، تا بھی زائد ہے۔ چوں التمسکن، جیسے کہ التمسکن، حالت خاری پیدا کردن، کہہ رہے ہیں ذلت کی حالت ظاہر کرنا۔ تو تمسکن کے معنی آتے ہیں ذلت کی حالت ظاہر کرنا، مسکنت کی حالت، غربت کی حالت کو ظاہر کرنا۔ تمسکن تمسکن تمسکنا فهو متمسکن، الامر منه تمسکن والنهی عنه لا تتمسکن۔ اب اس طرح نے ایک مصدر دیا ہے، التمندل، مسح کردن دست بمندیل، رومال سے ہاتھ پوچھنا۔ مندیلن یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہیں رومال۔ مسح کردن دست بمندیل، رومال سے ہاتھ صاف کرنا، پوچھنا۔ تمندل یتمندل تمندلا فهو متمندل، الامر منه تمندل والنهی عنه لا تتمندل۔ کہہ رہے ہیں یقال تمندل الرجل، التمندل کے معنی آتے ہیں رومال سے ہاتھ پوچھنا۔ اس کو انہوں نے اہل عرب کے محاورے سے ثابت کیا ہے۔ کہتے ہیں اہل عرب کہتے ہیں تمندل الرجل، جب کوئی آدمی رومال سے اپنے ہاتھ کو پوچھتا ہے نا، تو آدمی کہتے ہیں دیکھو تمندل الرجل، اس آدمی نے اپنے ہاتھ سے رومال کو پوچھا۔ تمندل الرجل اذا مسح بیدہ المندیل، جب کوئی آدمی اپنے ہاتھ کو رومال سے پوچھے۔ اب یہاں پر انہوں نے ایک نوٹ دیا ہے، نوٹ یہ دیا ہے کہ صاحب کتاب نے، صاحب منشعب نے جو تمندلہ کو باب تمفعل سے ثابت کیا ہے، ذکر کیا ہے کہ التمندل یہ باب تمفعل سے آتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور غلط اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے یعنی صاحب منشعب نے تمندلہ کے میم کو مندیلن کے میم کی طرح اصلی سمجھ لیا ہے۔ تو تمندلہ کے اندر جو میم ہے نا وہ اصلی نہیں ہے، بلکہ یہ میم زائد ہے، جو تا کے ساتھ ملحق بربائی منشعب یعنی ملحق بربائی مزید فی تدحرج کے ساتھ لاحق کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ تو مطلب ہے کہ یہ میم جو ہے زائد ہے۔ انہوں نے کہا نا کہ تیسرے باب میں، تیسرا باب تمفعل کے وزن پر، اس میں تا اور میم دو لفظ زائد ہیں، ایک تا ایک میم۔ تو اس میں تمندلہ کے اندر جو میم ہے نا وہ زائد ہے، وہ اصلی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ تمندلہ یہ باب تمفعل سے ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کہہ رہے علم ان ھذا الباب شاذ، جان لیجیے کہ یہ باب شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب قلیل الاستعمال، کہ شاذ بھی نہیں ہے، بل من قبیل الغلط، بلکہ غلط کے قبیل سے ہے۔ علی توہم المیم اصلا، میم کو اصلی سمجھنے کے وہم کی بنا پر، حالانکہ تمندلہ کے اندر میم اصلی نہیں، مندیلن کے اندر میم اصلی ہے، اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے، تو اس میں اعلیٰ کا میم ہے، اصلی ہے، زائد نہیں ہے، اور تمندلہ کے اندر جو میم ہے وہ زائد ہے۔ باب چہارم، چوتھا باب، بر وزن تفعلتن، بر وزن تفعلتن، یہ لام پر پیش ہوگا، تفعلتن کے وزن پر، بزیادت التاء قبل الفا، فا کلمہ سے پہلے تا کی زیادتی کے ساتھ، و بعد اللام، اور لام کلمے کے بعد بھی تا کی زیادتی کے ساتھ۔ تو فا کلمہ سے بھی تا زائد ہے اور لام کلمے کے بعد بھی تا زائد ہے، گول تا کی شکل کے اندر۔ چوں التعفرت، جیسے التعفرت عفریت شدن، تو تعفرت کے معنی آتے ہیں عفریت ہونا۔ یقال تعفرت الرجل، کہا جاتا ہے، اہل عرب کہتے ہیں تعفرت الرجل، کب کہتے ہیں؟ اذا صار عفریتن، جب کوئی آدمی عفریت ای خبیثن، خبیث ہو جائے۔ تو عفریت کے معنی آتے ہیں خبیث اور مکار ہونا ہے، اور عفریت کے معنی بھوت کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں خبیث کے معنی میں۔ تصریف ہو تعفرت یتعفرت تعفرتن فهو متعفرت، الامر منه تعفرت والنهی عنه لا تتعفرت۔ کہہ رہے کہ اعلم ان ھذا المثال غریب، کہ یہ مثال یعنی تعفرت یہ غریب ہے، بہت کم استعمال ہوتا ہے، ولیس فی القرآن، قرآن کریم میں نہیں آیا ہے۔